اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت سے منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ہماری گفتگو کا سلسلہ امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہے، اور اس موضوع میں اس موضوع حضرت امام زمانہ علیہ السلام میں کافی ساری بحثیں ہم مطرح کر رہے ہیں، اور اس میں سے ایک بحث ہے امام زمانہ علیہ السلام کی طولانی غیبت۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا الا فمن ثبت منہم علی دینہ ولم یقص قلبہ لطول امد غیبت امامہ، فرمایا کہ وہ شخص جو غیبت کے دور میں، غیبت امام زمانہ علیہ السلام کے دور میں اپنے ایمان پہ قائم رہے اور طول مدت کی وجہ سے وہ پھر نہ جائے، گمراہ نہ ہو جائے، تو اس کا جو ثمریہ اس کو ملے گا فہو معی فی درجات یوم القیامہ، فرمایا وہ میرے درجے پر ہوگا روز قیامت، یعنی روز قیامت وہ اہل بیت کے درجے پر ہوگا۔ بس اس دور غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے دین پر قائم رہیں، نومیدی نہ کریں، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ نومیدی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہم نومید ہو جائیں گے تو ظاہراً ہمارا دین جو ہے وہ بھی ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ تو اس دور میں ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ جو ہمارا دین ہے، جو اہل بیت کا دین ہے، دین اہل بیت علیہم السلام ہے، اس دین پر ہم قائم رہے، اس دین پر ہم ثابت رہے، اور امام زمانہ علیہ السلام کی طولانی غیبت کے دور میں ہم صبر و شکر سے کام لے، اور انشاءاللہ العزیز یہی سچا دین ہے۔ بہرحال آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید واجد علی زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اکبر پور سے۔ انشاءاللہ العزیز گفتگو کا سلسلہ ان کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں اور ان کے رائے اور علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں جناب علی؟ اللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، دعائیں ہیں آپ کی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ مصروفیات کے باوجود تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا یہ موقع فراہم فرمایا۔ بہت بہت شکریہ، آپ سبھی حضرات کے بھی شکر گزار ہیں کہ حقیر کو موقع دیا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی۔ وقت کو ضائع کیے بغیر میں پہلے سوال کی طرف آپ کی خدمت میں پہلا سوال رکھنے جا رہا ہوں۔ پہلا سوال، ظاہر ہے ہمارے ناظرین کے ذہنوں میں یہ بات ہوگی کہ اللہ کی حجتوں میں سب سے پہلا سلسلہ نبوت کا سلسلہ تھا، اور بعد میں نبوت کا سلسلہ جب ختم ہوا تو امامت کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو سوال نبوت اور امامت کے عنوان سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ نبوت اور امامت میں کیا فرق ہے، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ جی ناظرین السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر ناصر و معین۔ سامعین اکرام و ناظرین اکرام، سب سے پہلے تو یہ کہ جو سوال کیا گیا نبوت اور امامت میں فرق کیا ہے، جی، تو فرق تو تبھی واضح ہوگا کہ جب ہمیں معلوم ہو کہ نبوت اور امامت کی ڈیفینیشن یعنی اس کی تعریف کیا ہے۔ صحیح۔ تو نبوت ایک ایسا منصب ہے خدا کی جانب سے کہ جس میں نبی اپنے خدا کے پیغامات اور پیام اور احکامات کو لا کے بندوں تک پہنچاتا ہے، بے شک، بے شک۔ یعنی داغ وحی کرتا ہے۔ جی، اسی لیے قرآن میں کہا گیا تھا
کہ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول وہ پہنچا دیجیے، تبلیغ کر دیجیے اس چیز کی کہ سبحان ما اللہ. انزل الیک من ربک کی طرف جو ہے پہنچایا جا چکا ہے. جی اور ظاہر ہے کہ تبلیغ امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کی تھی، اور بے شک یہ وحی کے ذریعے سے، چونکہ اللہ کا حکم تھا کہ علی کو ولی بنایا جائے، اور وہ پیغام رسول کا کام تھا لوگوں تک پہنچانا. تو یہ وحی وہ لے آتے ہیں اور لانے کے بعد لوگوں تک پہنچاتے ہیں. بے شک اور ساتھ ہی ساتھ امامت کا کام جو ہوتا ہے وہ اس کو اجرا کرنا ہوتا ہے، لوگوں کے درمیان میں، مردم کے درمیان میں لاتا ہے، لانے کے بعد اس کو جاری کرتا ہے. کس بے طریقے سے شک جاری کرنا، یہ امام کا کام ہوتا ہے. بے اور شک نبوت کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے خدا سے لیے ہوئے تمام احکامات اور پیغامات کو لا کے پیش کرے لوگوں کے سامنے. بے شک اور ظاہر ہے کہ جب یہ تعریف ہمیں پتہ چل گئی کہ نبی اور امام میں فرق ہے، یعنی اسی سے ظاہر بھی ہو جاتا ہے کہ نبی کسے کہتے ہیں اور امام کسے کہا جاتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ مثال کے ساتھ بات کو واضح کرتا چلوں، مثال کے طور پہ میں کہیں پہ ہوں اور مجھے جانا ہے کہیں پہ، میں پہنچا اور صحیح پہنچنے کے بعد میں نے سب سے پہلے پوچھا کہ بھائی مجھے فلاں جگہ جانا ہے، تو کسی نے کہا کہ آپ کو وہاں جانا ہے تو آپ فلاں راستے کے اوپر چلتے ہوئے چلے جائیے، وہاں سے وہاں چلے جائیے گا، تو صحیح وہی آپ کی منزل ہے، وہیں جانا ہے، یہ جی آپ کو راستہ بتا دیا گیا. اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جب میں پہنچا وہاں پہ، میں نے کہا کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے، جی صحیح تو وہاں پہ مثال کے طور پہ آپ جیسے نیک بندے مل گئے، انہوں نے مجھے گاڑی پہ بٹھایا اور بٹھانے کے بعد لے جا کے منزل مقصود تک پہنچا دیا. جی یعنی ایک وہ ہوا کہ ارائے بالطریق، یعنی راستہ دکھا دیا لیکن لے جا کے پہنچایا نہیں. صحیح اور ایک ہوتا ایصال المطلوب، جی یعنی ہمارا جو مطلوب ہے، ہمارا جو منزل مقصود ہے وہاں تک لے جا کے پہنچا دینا. بے تو شک یہی فرق ہے نبی امام میں. نبی جو ہوتا ہے ارائے بالطریق کرتا ہے، راستہ دکھانے والا ہوتا ہے، لوگوں کو اللہ کی وحی کو لوگوں تک پہنچا دیتا ہے، لوگوں کو بتا دیتا ہے بے کہ شک دیکھو سیدھا راستہ یہ ہے، غلط راستہ یہ ہے. لیکن صحیح امام کا کام جو ہوتا ہے اس کو اجرا کرنا ہوتا ہے. جی ایصال الی المطلوب منزل میں آتا ہے وہ، یعنی مطلوب تک لوگوں کو پہنچاتا ہے، عملی میدان میں وہ اپنے کام کو جاری رکھتا ہے. جی تو یہ ہے نبی اور امام دونوں کے درمیان میں فرق. بے شک بے شک، بہت اچھے طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی. ایک اور سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں. ظاہر ہے کہ ہمارے مذہب شیعہ کا عقیدہ ہے امامت کے بارے میں، اور یہ عقیدہ اساسی عقیدہ ہے، ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. تو دوسرا سوال امامت کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ مومنین زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں. امامت کی کیا اہمیت ہے، اس پر بھی اگر آپ روشنی ڈالیں. اہمیت امام اور امامت یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر آپ رسول خدا کی زندگی کو دیکھیں، خود قرآن مجید کو دیکھیں، تو اس سے ہی صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ اہمیت امامت کیا ہے. جی جیسے کہ ابھی قرآن کی آیت کی تلاوت کی میں نے آپ کے سامنے، جی کہ اللہ خود کہتا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. بے یہ شک منصب امامت تھا کہ جس کو پہنچانے کے لیے بار بار رسول سے کہا، اور رسول سے ڈائریکٹ رسول کے منصب کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو بلایا گیا. بے یا شک ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں نہیں، بلکہ ڈائریکٹ یا ایھا الرسول، اے رسول آپ وہ پہنچائیے جو ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے پہلے. صحیح بے تو شک یہ امامت کا منصب تھا. اور دوسرے اگر آپ غور کریں تو منصب امامت جو ہوتا ہے یہ ایک ایسا منصب ہے کہ رسول مقبول نے اپنی پوری زندگی، آپ مطالعہ کرتے ہیں الحمدللہ جی صاحب مطالعہ ہیں، کہ سلام رسول مقبول اپنی شروعاتی زندگی سے ہی آپ غور کریں تو دعوت ذوالعشیرہ سے اگر آپ دیکھتے ہیں، جی دعوت ذوالعشیرہ میں بھی ہر جگہ پہ جی رسول خدا نے امامت کو پہچانوانے کی کوشش کی ہے. بے شک دعوت ذوالعشیرہ میں کہا جو ہماری مدد کرے گا وہ میرا نائب، جانشین اور امام ولی ہوگا. بے شک اگر اہمیت نہ ہوتی تو اس وقت اس مسئلے کو رسول مقبول نہ چھیڑتے. اور ہر جگہ پہ غدیر خم کے میدان میں آپ دیکھیں ایسے موقع کے اوپر کہ جب تمام حاجی پریشان ہیں اور گرمی کا ماحول ہے جی اور تمام لوگ اکٹھا ہوئے ہیں، تمام لوگوں کے
ऊँटों के ऊपर से गजाओं को उतरवा लिया गया, उसका मिंबर बनवाया गया। मिंबर बनवाने के बाद 3 दिन तक वहां पे एहतमाम रहा। लोग जो आगे गए थे उनको पीछे बुलाया गया, जो पीछे रह बेशक गए थे उनका इंतजार किया गया। बेशक उसके बाद जाके अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलायत और इमामत का वहां पे ले जाके ऐलान किया गया, और वहां सही पे फरमाया मन कुन तो मौला हो फाज़ अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसके ये अली मौला हैं। तो बेशक जाहिर है कि कोई बड़ा मनसब है और इसकी कोई ज्यादा अहमियत है कि जिसकी वजह से रसूल मकबूल ने ये एहतमाम किया। जी और अगर आप फ़िक़्ह की बात करें और कलाम की बहस में अगर आप जाते हैं जी तो जाहिर है कि अशायरा मुतज़िला जिस तरीके से इमामत को फ़ुरूए दीन में शुमार करते हैं, उस तरीके से शिया इमामिया जो फ़िरका है हमारा, बे वो उसको उसूल दीन में करार देता है, फ़ुरूए दीन बिल्कुल में करार नहीं देता है। और सही ये सबसे बड़ी इलामत है कि अहमियत है इमामत की हमारे नज़दीक, कि अगर इमाम जो होता है उसकी क्या अहमियत है। अगर कोई इंसान इसको छोड़ देता है तो जाहिर है कि वो फलाह व बहबूद कर सकता है, उसको कभी जन्नत नहीं हो सकती और वो कभी अल्लाह के बताए हुए रास्ते के ऊपर नहीं चल सकता। लेकिन दूसरे मज़ाहिब में इस तरह का बताया गया है कि फ़ुरूए दीन में है, अगर कोई इंसान ना भी माने या उसके मानने में कोई कोताही कर देता है तो उसकी माफ़ी हो सकती है। लेकिन हमारे जो उसूल दीन है उसके दरमियान में है ये, लिहाजा अगर हमसे ज़रा भी कोताही होती है तो उसको किसी भी तरीके से कबूल नहीं किया जाएगा। बेशक और बेशक यही बहुत बड़ा फर्क जी बिल्कुल है, ये अहमियत भी है। जी जी बेशक। अगला सवाल आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि ज़ाहिर है अगर हम हदीस और कुरान की तरफ जाए तो वक्त की जो इमाम की मारिफत है नहायत ही ज़रूरी है। तो इसी अगला सवाल इसी उन्वान से आपकी खिदमत में पेश करूं कि मारिफत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, चूँकि ज़ाहिर है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का दौर है ये, क्यों ज़रूरी है, इस पर अगर आप वजाहत फरमाएं। मारिफत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला शरीफ इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि देखें, हर चीज़ के 2 जवाबात हुआ करते हैं, जी एक अक़ली और एक नकली। मारिफत इमाम ज़मान इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले हमें गौर करना पड़ेगा कि इमाम होता किस लिए है। जी हमारी अक्ल क्या कहती है इसके बारे में? सही हमारी अक्ल यही कहती है कि इमाम इसलिए होता है कि उसके बताए हुए रास्ते के ऊपर अमल किया जाए जी और उसकी इताअत की जाए। बेशक और जाहिर है कि अगर हम उसको नहीं पहचान पाएंगे और नहीं जान पाएंगे कि इमाम कौन है, उसकी मारिफत हासिल नहीं होगी, तो हम किसी तरीके से भी हम सही इमाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि मारिफत नहीं है। और जाहिर है कि जिस तरीके से दुनिया में हर ज़माने में जनाब आदम से लेके जनाब ख़ातम तक आप तारीख में पढ़ते हैं कि हर दौर में जहाँ पे हक का नुमाइंदा रहा है वहीं पे बातिल का भी नुमाइंदा रहा है। बेशक और ऐसा होता है कि बातिल का नुमाइंदा हक का लिबास पहन के हमारे सामने आ गया, यानी जी हक के लिबास में आ गया, हक के चेहरा, हक के यानी हक के पीछे अपने चेहरे को छिपाए हुए सामने आ गया। और आने के बाद उसने बाकायदा तौर पे यह कहा कि हक हमारे साथ है, आप हमारे साथ आ जाइए। अगर हमारे पास मारिफत इमाम नहीं होगी और हम असल इमाम जो हमारा इमाम है, ज़माने का इमाम है, अगर हम उसकी मारिफत नहीं कर पाएंगे तो यकीनी तौर पे हम उसकी इताअत नहीं कर सकेंगे। बेशक मुमकिन है कि अगर हम इमाम को ना पहचान पाए तो हम किसी गैर की पैरवी करने लगें, तो जाहिर है कि गैर की पैरवी करेंगे वो अपनी तरफ ले जाएगा, जी बातिल की तरफ ले जाएगा। लिहाजा ज़रूरी है कि हम मारिफत इमाम में ज़माना अज्जलल्लाहु ताला शरीफ हासिल करें। और जी कुरान भी कह रहा है कि अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, बेशक इताअत करो अल्लाह की और रसूल की और उलिल अम्र की। सुभान अल्लाह की अल्लाह इताअत रहने के ऊपर होती है। बेशक अब रसूल तो हमारे दरमियान में रहे नहीं, अब जी उलिल अम्र को ढूंढना पड़ेगा, उलिल अम्र कौन है, सुभान अल्लाह तभी उनकी इताअत हो सकती बेशक है। अम्र वाजिब है, जी वाजिब अम्र है, लिहाजा जिस तरीके से अल्लाह की इताअत की जानी चाहिए और रसूल की इताअत की जानी चाहिए, उसी तरीके से उलिल अम्र की इताअत की जानी चाहिए। बिल्कुल उलिल अम्र की इताअत इस तरीके से होगी जब हम उसकी मारिफत हासिल करें, जब उसको हम पहचान लेंगे जी कि उलिल अम्र हैं कौन। इस दौर में जिस दौर में हम लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, इस दौर में कौन है उलिल अम्र? तो जाहिर है कि इस दौर में रसूल मकबूल का आखिरी जानशीन और वली सुभान अल्लाह इमाम ज़माना शरीफ बेशक
اس زمانے کے اولی الامر ہیں. بے شک. لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پہچانیں، اپنے امام کو پہچانیں، اس لیے کہ بہت سارے ایسے ہیں کہ جو ہر دور کی طرح سے اس دور میں بھی امامت کا دعویٰ کریں گے اور کرتے چلے آئے ہیں ابھی تک. اگر ہم صحیح طریقے سے امامت کو نہیں پہچان پائیں گے، امام زمان کو نہیں پہچان پائیں گے، اس کی معرفت نہیں ہوگی، تو ہم صحیح طریقے سے کسی بھی موقع کے اوپر ہم ان کی اطاعت نہیں کر پائیں گے. اور خود امام، اگر آپ قرآن کو دیکھیں تو قرآن میں کہا جا رہا ہے اگر کوئی بھی انسان، کیوں امام کہہ رہے ہیں، قرآن میں ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، بے شک. ہر انسان کو ہم روز قیامت محشر کے دن ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو ظاہر ہے کہ اگر ہم صحیح امام کو نہ پہچانے ہوں گے اور کسی باطل کی پیروی کرتے رہے پوری دنیا میں، جب تک ہم اس دنیا میں رہے، اس جہان فانی میں رہے، تو جب ہمیں قیامت کے دن محشور کیا جائے گا، جب ہمیں اٹھایا جائے گا، تو ہم انہی باطل اماموں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اپنے اصل امام کو پہچانیں کہ ہمارا اصل امام کون ہے، تاکہ اس کی معرفت کی جائے. معرفت کے بعد اس کی پیروی کریں گے، تب ہم اپنے زمانے امام زمانہ عجل اللہ تعالی شریف کے ساتھ ہم اٹھائے جائیں گے. ورنہ ہم باطل اماموں کے ساتھ، رہبروں کے ساتھ، جو خود جہنمی ہوں گے، ہم ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. اور خود امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان مم ماتا ولم یعت امام زمان ہی فقط ماتا میتتن جاہلیہ، اگر کوئی انسان اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ جہالت کی موت مرتا ہے. بالکل. اور ظاہر ہے کہ جس طریقے سے جہالت کی موت ہے، اسی طریقے سے دوسری جگہ پہ یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ اگر کوئی انسان مر جاتا ہے اور معرفت امام کے بغیر اس دنیا سے جاتا ہے، صحیح، تو وہ ماتا حمارہ کا لفظ آیا، یعنی وہ گدھوں کی طرح سے وہ اس دنیا سے چلا گیا، کہ جو صرف زندگی کرتا رہا چوپایوں کی طرح اور چلا گیا اور اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر گیا. بے شک بے شک. بہت اچھی طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی معرفت سے امام کی. اگلا سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں، یہ بھی امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے، کہ ظاہر ہے کہ ایک بحث جو مہدویت میں کی جاتی ہے وہ ہے بحث غیبت، یعنی امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت. تو غیبت امام زمانہ علیہ السلام پر بھی اگر آپ روشنی فرمائیں. غیبت امام زمانہ عجل اللہ تعالی شریف، سب سے پہلے تو یہ غیبت کہتے ہیں، غیبت یعنی غائب ہو جانا، یعنی حاضر کے برعکس جو چیز ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے غیبت. بے شک. اور ہمارا امام جو اس دنیا میں غائب ہے، بظاہر ہم کو نظر نہیں آ رہا ہے، جی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہماری ہدایت کر رہا ہے، غیب ہے وہ. اور غیبت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے اوپر ہم غور کریں تو سب سے پہلے سوال یہ ابھر کے آتا ہے کہ کیا غیبت امام نے جو کی ہے یہ امام کی مجبوری تھی یا ضرورت تھی؟ صحیح. ظاہر ہے کہ امام مجبور نہیں ہوتا ہے کسی بھی طریقے سے، لاچار کبھی نہیں ہو سکتا ہے. امام کی غیبت یہ ضرورت تھی، جی، یہ مجبوری نہیں تھی امام کی، بلکہ امام اور خدا چاہتا تھا کہ میرا نائب جس طریقے سے تمام لوگوں کے سامنے 11 معصومین 11 امام رہے ہیں، اس طریقے سے نہ رہ کے غیب میں جا کے، کیونکہ ایک طولانی ایک سفر ہوگا اور اس میں مومنین کا امتحان بھی لیا جائے گا، کس طریقے سے مومنین کس طرح سے اپنے زمانے کے امام کا انتظار کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے امام اپنے غیب میں رہیں گے. اور اگر غور کیجئے کہ امام کی غیبت شروع کب سے ہوئی، جی، امام کی زندگی کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلے یہ کہ جب امام زمانہ عجل اللہ تعالی شریف اس دنیا میں تشریف لائے 255 ہجری میں، صحیح. اس کے بعد 260 11 کی شہادت واقع ہوتی ہے، تو امام کی عمر 5 سال کی تھی. صحیح. امام والد محترم کے ساتھ 5 سال زندگی گزارتے رہے. امام کی زندگی کا ایک یہ حصہ ہے. دوسرا حصہ وہ ہوتا ہے کہ امام کی شہادت واقع ہو جاتی ہے تو ضرورت یہ پڑ جاتی ہے امام کے لیے، چونکہ دشمنوں کا بھی خطرہ تھا، لہذا اللہ کے حکم سے امام زمانہ غیبت صغرا میں جاتے ہیں. غیبت صغرا
260 ہجری سے جی 329 تک ہے، صحیح جو 69 سال کا ایک عرصہ ہے. یہ جی دوسرا پہلو ہے امام کی زندگی کا. جی اس کے بعد تیسرا حصہ ہوتا ہے کہ 329 ہجری کے بعد امام زمانہ عجل اللہ تعالی شریف غیبت کبریٰ میں چلے جاتے ہیں. صحیح ایسی غیبت کہ جس طریقے سے غیبت صغریٰ میں آپ اپنے نواب اربا جو خاص نائبین تھے جی جن سے ملاقات ہوا کرتی تھی اور لوگوں کے اور مردم کے سوالات لاتے تھے امام کے پاس، اور امام ان کے سوالات دیا کرتے تھے اور وہ سوالات لے جا کے ان تک پہنچایا کرتے تھے، اور جوابات اس کے امام کی طرف سے لے جا کے لوگوں تک پہنچاتے تھے. بے شک تو یہ زمانہ غیبت صغریٰ کا تھا. یعنی ایک اگر انسان چاہتا تھا کہ اپنے سوال کو براہ راست امام تک پہنچا دیں تو ایک ذریعہ تھا، ایک وسیلہ تھا کہ جو ڈائریکٹ نہیں بلکہ کسی کے ذریعے سے نواب اربا جو تھے ان کے ذریعے سے پہنچاتے تھے. لیکن غیبت کبریٰ میں یہ نواب اربا جب وفات پا گئے تو اس کے بعد غیبت کبریٰ شروع ہوتی ہے. اس صحیح میں کوئی بھی انسان کسی کا ذریعے کا محتاج نہیں ہے، جی بلکہ آج کوئی بھی انسان اگر امام سے براہ راست خود متصل ہونا چاہتا ہے تو اس کے اعمال علماء نے بتائے ہیں، بے ائمہ شک اطہار علیہ السلام نے بتائے ہیں، اور امام نے جو بتائے ہیں اس کے طریقے کے اوپر عمل کیا جائے تو صحیح خود امام سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے. اس سے پہلے خود اپنے اعمال کو اس لائق بنائیں کہ امام سے ملاقات ہو سکے بے اور شک امام آئیں تو ہم ان کو پہچان سکیں، ہم سبحان اللہ ان بے کی شک معرفت کے ساتھ ان کو پہچان سکیں. جی تو ظاہر ہے کہ غیبت کبریٰ کا وہ عرصہ اب اس دور میں، جس دور میں امام غیبت میں ہیں، جی اس میں ذمہ داری کون سنبھال رہا ہے؟ صحیح اس میں ہمارے علماء ہیں جو ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں جی اور اس کو پورا کر رہے ہیں. اگر کوئی مسئلے مسائل کا کوئی مسئلہ ہے تو اس میں ہمارے علماء ہیں کہ جن کی طرف رجوع کرنے کے لیے کہا گیا ہے بے اور شک لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں. جی اور میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ عرض کروں بسم اللہ کہ بسم اللہ آیت اللہ تہرانی صحیح آیت اللہ تہرانی فرماتے ہیں اپنے درس میں کہ سید عبد الکریم کشمیری جو جی ہندوستان میں کشمیر کا علاقہ ہے، جی جی کشمیر کے رہنے والے تھے. ظاہر ہے صحیح ہندی زبان سے بھی واقفیت تھی ان کو، جی اور آیت اللہ تھے. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ہندوستان میں ایک جگہ پہ سفر میں تھا. سفر کے دوران میں نے ایک سادھو جسے بولتے ہیں، جی سنیاسی کہا جاتا ہے، صحیح صحیح نہ جانے ان کا خود کا یہ عمل ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ان ریاض کے بعد ان کو ایک ملکہ حاصل ہو جاتا ہے. جی وہ سادھو سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو وہ ان کے اندر ایک خاص بات تھی سادھو کے اندر جی کہ وہ کسی کا نام پوچھتے تھے، اس کے بعد ان کی والدہ کا نام پوچھتے تھے، اس کے بعد یہ بتا دیا کرتے تھے کہ یہ صحیح شخص زندہ ہے یا اس دنیا سے جا چکا ہے، یعنی وہ مردہ ہے یا زندہ ہے. اور صحیح یہ بھی بتا دیا کرتے تھے اس جگہ پر وہ دفن ہے. جی صحیح اور ان کے سامنے بہت سارے واقعات بھی ہوئے، لوگوں نے آ کے نام بتایا، ان کی والدہ کا نام بتایا، اس کے بعد انہوں نے بتا دیا باقاعدہ طور پہ کہ جو ہے فلاں جگہ پہ ان کی قبر ہے. صحیح آیت اللہ بروجی کے بارے میں انہوں نے خود سوال کیا جی کہ ان کی قبر کہاں ہے، ان کی والدہ کا نام بتایا اور ان کا نام. تو اس سنیاسی نے، ان کے پاس کیا علم تھا اللہ جانے، اس کی ایک الگ بحث جی ہے. بالکل بہرحال انہوں نے ایک بتایا کہ ان کی قبر قم میں ہے، جی یعنی انہوں نے 2 مرتبہ قم کا لفظ استعمال کیا، یعنی قم مقدسہ میں صحیح ان کی قبر صحیح ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ اچھا موقع ہے، لہٰذا دیکھیں معرفت امام زمان کتنی ضرورت ہے اس کی، جی غور کیجئے جی کہ فرمایا کہ اب ہم موقع ملا ہے لہٰذا ہم سوال کر لیتے ہیں امام زمانہ کے بارے میں. صحیح انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ مہدی ابن فاطمہ کہاں پہ ہیں؟ اللہ اکبر صحیح وہ سادھو کافی دیر تک وہ سوچتا رہا، تفکر کرتا رہا. اس کے بعد کہتا ہے میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ آپ سوال کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، صحیح اور شاید آپ کا سوال صحیح نہیں ہے، میں اس طریقے کے کسی آدمی کو نہیں جانتا ہوں. جی اس کے بعد سید عبد الکریم کشمیری کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ کیا غلط ہو سکتا ہے. اس کے بعد میں نے سوچا ہاں غلط تو ہے، امام کا نام محمد ہے، جی صحیح مہدی ان کا نام ہے،
سے محمد کہنا چاہیے تھا، اور ان کی والدہ کا نام فاطمہ نہیں ہے بلکہ ان کی والدہ کا نام نرجس خاتون ہے، صحیح، لہٰذا انہوں نے کہا اللہ، محمد نرجس خاتون۔ جی، جب انہوں نے نام لیا تو ایک مرتبہ وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور مزمحل سے ہو جاتے ہیں سادھو۔ اس کے بعد پریشانیوں میں ان کے چہرے کا رنگ جو ہے بدلنے لگتا ہے، متغیر ہونے لگتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کیا ہوا، تو سادھو کہتا ہے کہ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، تم نے کس کے بارے میں پوچھ لیا ہے کہ وہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں، ان کی اللہ قبر کہاں ہے؟ اکبر، میں جس طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ رہا ہوں ہر طرف مجھے وہی شخص اللہ نظر آ اکبر، رہا ہے، اللہ ہر اکبر، طرف وہی شخص نظر آ رہا ہے۔ صحیح، لہذا آج میں تمام سامعین و ناظرین کو یہ ایک اپنا چھوٹا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے ایک درس دینا چاہتا ہوں جی، کہ اگر آج کے زمانے میں ہم کسی بھی وقت اپنے زمانے کے امام سے متصل ہونا چاہتے ہیں جی، تو ضروری نہیں ہے کہ ہم ہندوستان میں رہ کے یا پاکستان میں رہ کے یا ایران میں رہ کے یا کسی بھی مختلف دنیا کے کسی بھی گوشے میں رہ کے جی، ہم جہاں سے بھی چاہیں متصل ہو سکتے ہیں۔ بے شک، ایسا نہیں ہے کہ ہم امام سے دور ہیں، نجف اور ایران سے دور ہیں تو متصل نہیں ہو سکتے، بلکہ اگر ہم اپنے اعمال کو جس طریقے سے ائمہ اطہار علیہ السلام چاہتے ہیں اگر بجا لائیں تو یقینی طور پہ ہم ان سے متصل ہو سکتے ہیں، اور جس طریقے سے ہم اپنے تمام چیزوں کو، دعاؤں کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، امام کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں، سلام کر سکتے ہیں، اور یقیناً اس کے بدلے میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی شریف ایران، عراق اور تمام مزارع مقدسات جو ہیں ان کی زیارت کے لیے امام بلائیں گے سبھی کو، اور وہاں پہ بھی جا کے امام کے جو گھر ہیں اور ان سے منسوب چیزیں جو ہیں اور روضہ مقدسات جو ہیں وہاں پہ ہم زیارت کے لیے جا سکتے ہیں اور امام سے متصل ہوں گے، اور کہیں سے بھی ہو سکتے ہیں، کوئی مخصوص جگہ نہیں ہے۔ ہاں بے شک، چند مقامات ہیں جہاں کے لیے مسجد سہلا ہے اور اس طرح کے کوفہ، مسجد کوفہ ہے، جہاں کے لیے ائمہ اطہار علیہ السلام نے بتایا ہے کہ امام وہاں پہ تشریف لاتے ہیں، تو مسجد سہلام میں کے لیے بھی کہا گیا ہے، بے دعا شک، توسل کے لیے بھی کہا گیا کے لیے، اور امام سے مخصوص دعا ہے جو پڑھنے کے لیے کہا گیا، جس طریقے سے یوم الاحد، روزے یکشنبہ، اتوار کے دن جو دعا کے لیے اور زیارت کے لیے کہا گیا ہے کہ صحیح، وہ پڑھیں۔ جی، امام زمانہ خود جا کے امیر المومنین کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے اس زیارت کو پڑھتے ہیں، اللہ لہٰذا ہم اکبر، سب کو چاہیے کہ ہم امام سے متصل ہوں اور وہ دعا پڑھیں۔ بے شک، بہت اچھے طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی، اور ایک جو واقعہ تھا وہ واقعاً ایک ایمان کو تازہ کرنے والا واقعہ تھا۔ بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی، پورے کے پورے جتنے بھی سوالات تھے۔ آخر میں اگر مومنین کے لیے امام زمانہ علیہ السلام کے، اہل بیت کے عنوان سے کوئی پیغام ہے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے انشاءاللہ العزیز مومنین سماعت فرما رہے ہیں، بسم اللہ کیجیے۔ میں تمام مومنین و ناظرین کی خدمت میں بس ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بسم اللہ، دیکھیں، میں سر کے اوپر ابھی جلدی امامہ آیا ہے، جی، اور جب میں نے پہلی دفعہ امامہ رکھوایا تھا ایک قم مقدسہ میں ایک آیت اللہ سے، جی، تو انہوں نے سب سے پہلے جو بات کہی تھی، نصیحت کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ دیکھو اس زمانے میں سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ ضرورت ہے کہ اپنے زمانے کے امام کو لوگوں تک پہنچاؤ، ان کی بے معرفت شک، کراؤ۔ لہٰذا میں تمام مومنین کی خدمت میں اور تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں جو ایسا زمانہ ہے، پرآشوب دور ہے، اس میں تمام لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے عقائد سے پھر جائیں، اپنے عقیدوں سے دور چلے جائیں۔ بے ہماری شک، ذمہ داری یہ ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی شریف کو صحیح طریقے سے پہچانیں اور ان کی معرفت کو حاصل کریں، اور جو ائمہ اطہار علیہ السلام نے راستہ بتایا اس کے اوپر عمل کریں۔ خود ائمہ اطہار علیہ السلام نے جو راستے بتائے ہیں، جس طریقے سے جی، امام سے متصل ہونے کا جو راستہ امام نے بتایا ہے، جی، دعاؤں کے ذریعے سے، زیارتوں کے ذریعے سے، جو زیارت ناحیہ ہے، جی، اور اس کے علاوہ جو امام دعائیں پڑھا کرتے تھے، صحیح، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ تمام دعاؤں کو، تمام چیزوں کو جو امام انجام دیا کرتے تھے جی، اور جو علماء اور صلحاء سے ہم لوگ سنتے ہیں، اس جی، کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں۔ اور بے شک، امام بھی یہی چاہتے ہیں آج کے دور میں
کہ جو پورا شبھ دور ہے ہمارے چاہنے والے وہ تمام کام انجام دیں کہ جس سے ہمارا نام اچھا نام جائے اور سرخرو ہو جائیں۔ امام نے بھی کہا تھا کہ اے میرے چاہنے والوں، میرے لیے زینت کا سبب بننا، ذلت کا سبب نہ بننا۔ بے شک، لہٰذا ہم تمام لوگوں کو وہ کام انجام اور وہ امور انجام دینے چاہیے جس سے لوگ دیکھنے کے بعد کہیں ہاں جب یہ ایسا ہے تو اس کا امام کیسا ہوگا۔ ایسا اللہ، کام انجام نہ دیں بے ہم کو شک، دیکھنے کے بعد لوگ کہیں کہ یہ اس طرح سے عمل انجام دے رہا ہے۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم تمام وہ کام انجام دیں کہ جس میں امام زمانہ کی خوشی ہو اور اللہ کی رضا شامل بے شک، ہو۔ بے صلی شک۔ اللہ علیہ وسلم۔ سلامت رہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے نائب وزیار اور دعا گو ہے، اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اور ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا۔ انہی کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے اور التماس دعا کرتے ہیں انشاءاللہ آپ سے۔ فی امان اللہ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ جی، بہت اچھی گفتگو فرمائی مولانا نے، علی جناب مولانا واجد علی زیدی صاحب نے۔ بہت ہی اچھی گفتگو اور نہایت ہی پرمغز گفتگو انہوں نے فرمائی، اور ایک اچھا اشارہ فرمایا انہوں نے اپنے ایک سوال کے جواب میں کہ اگر شیطان کا نمائندہ ہے تو ساتھ میں رحمان کا نمائندہ بھی ہوتا ہے، اور یہ ایک گہرا نکتہ ہے جس کو انہوں نے کہا۔ اگر آپ ہر دور میں چاہے آپ چیک کر لیں اور ہر دور کی تاریخ آپ پڑھ لیں، تواریخ کے اوراق پہ آپ کو یہ ضرور ملے گا کہ ایک طرف رحمان کا نمائندہ ہے اور ایک طرف شیطان کا نمائندہ ہے۔ یعنی حق اور باطل کی یہ جنگ بشریت کے ابتدا سے شروع ہوئی اور آج تک شروع ہے۔ اگر حق کی شکل میں حضرت نوح ہے تو دوسری طرف سے باطل کی شکل میں ان کی وہ سرکش قوم جو کہ اس قسم کی گمراہی اور اس قسم کی ظلم اور جور کرنے والے لوگ تھے کہ نبی اللہ کو انہوں نے مجبور کر دیا اور انہیں بد دعا دی، سیلاب آیا اور سب کچھ بہہ گیا، ماں سوائے ان لوگوں کے جو صالحین تھے، جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نجات میں سوار ہوئے۔ قابل غور نکتہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے فرزند بھی ان گمراہین میں سے، ان گمراہوں میں سے ثابت ہو گئے اور وہ بھی اسی دریا میں ڈوب گئے۔ در حقیقت یہ اللہ کی آیات ہے کہ حق اور باطل کی یہ جنگ شروع رہی اور آج تک شروع ہے۔ دوسرے انبیاء کے دور میں دیکھا جائے تو اگر ایک طرف شیطان کا نمائندہ فرعون موجود ہے تو دوسری طرف رحمان کا نمائندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہے۔ اگر اس سے بھی آپ آگے والے دور میں جائیں گے تو ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام حق کا نمائندہ موجود ہے اور دوسری طرف نمرود ملعون موجود ہے۔ اس سے آگے آپ جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں حق کا نمائندہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، اور دوسری طرف سے وہ ظالم اور جابر یہودی قوم جو کہ انسانیت کے لیے خطرہ تھے۔ اور یہی دور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے دور میں، لیکن باطن کی شکل میں ابو لہب، ابو سفیان اور وہ اعراب کے وہ گمراہ قومیں جو کہ ظلم میں اپنی مثال آپ تھے، یعنی ظلم میں وہ افراد اپنے مثال آپ تھے جو کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم۔
دور گزرتا گیا. اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو دور حضرت امیر المومنین علیہ السلام میں حق کا نمائندہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے، اور باطل کی شکل میں جبت و طاغوت ہے اور معاویہ ہے، جو کہ سراسر زندگی میں 5 سال کی حکومت میں حضرت امیر المومنین کی، بعض نے 5 سال لکھا ہے، بعض کہتے ہیں کہ 4 سال، بعض 3.5 سال. اس حکومت میں جنگوں پہ جنگ ہی ہوتی رہی. یعنی آج تک جو ہمارے پاس جو ایک روایات کا سلسلہ ہے، جو کہ جب یورپ میں یہ چیزیں پہنچی اور انہوں نے مطالعہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ دنیا کے بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے اپنی زبان میں کہہ دیا. یعنی اس دور میں 1400 سال پہلے یہ چیزیں جو انہوں نے بیان کی ہے، یہ آج لوگ بڑی کوششوں سے جا کے آلات کے ذریعے سے انکشاف کر رہے ہیں. تو سلسلہ یہ رہا کہ باطل اور حق کی جنگ شروع رہی، اور آخرکار واقعہ کربلا پیش آیا کہ باطل کا نمائندہ یزید پلیت اور دوسری طرف سے حق کا نمائندہ حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام. اور یہی سلسلہ تمام کے تمام ائمہ کے ادوار میں رہا، ایک طرف حق اور دوسری طرف باطل. لیکن حق معنوی طور پہ ضرور کامیاب ہے، اور ضرور معنوی طور پہ حق کی ہی جیت ہے ہمیشہ. آپ اس سے بڑی جیت اور کیا بتا سکتے ہیں کہ حضرت سید الشہداء علیہ السلام کربلا میں شہید ہوئے، اور آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو ہر جگہ آزاداری، ہر جگہ پہ امام کے نام لینے والے، امام کے ذکر کرنے والے، امام کے لیے آزاداری کرنے والے، اربعین، عاشورہ، یہ سب کچھ ہے. یزید پلید کا نام تک نہیں ہے کہ کہاں گئے اور کہاں کے تھے اور کہاں وہ چلے گئے. تو یہ سلسلہ جو ہے ایک واضح سلسلہ ہے کہ حق کی جیت ہے، لیکن معنوی طور پہ جیت ہے. ظاہری طور پہ باطل کی حکمرانی رہی، مختلف ادوار میں باطل کی حکمرانی رہی، اور یہ حکمرانی چلتی رہے گی. آج کے دور میں حق کا، رحمان کا نمائندہ حضرت ولی عصر امام زمانہ علیہ السلام ہے، اور شیطان کے نمائندے جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی جو بھی ہے، جو فساد کرنے والے ہیں، جو گمراہ ہے، جو بربریت کرنے والے لوگ ہیں، جو لوگوں پہ ظلم کرنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ کسی شکل میں بھی موجود ہے، ظالم تو ظالم ہے. تو اس طرف اگر یہ ہے تو دوسری طرف رحمان کا نمائندہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام بھی موجود ہے. یہاں سے ایک چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ظلم کرتے ہیں، اور ظلم اس قدر ظلم کرتے ہیں کہ وہ امام زمانہ علیہ السلام کی طولانی غیبت کے اوپر اشکال کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ بھلا ہو سکتا ہے کہ اتنے سال بھی کوئی زندہ رہ سکے. شیطان کے لیے ان کے پاس ہے دلیل، وہ کہتے ہیں شیطان تو زندہ ہے، تو اگر شیطان زندہ ہے تو رحمان کا نمائندہ بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے زندہ رہ سکتا ہے. تو اس قسم کی بہت ساری ہمارے پاس مثالیں ہیں، روایات ہیں، اور دلائل عقلی اور نقلی موجود ہے امام کے بارے میں. تو یہ دور جو ہے دور غیبت کبریٰ، جو کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام غیبت کے پردے میں ہے، تو ہمیں کچھ چیزوں کی طرف نہایت ہی دقت کرنی ہوگی، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، علماء تو بہرحال کریں گے ہی، لیکن دوسرے افراد کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس دور میں ایسے کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے اہل بیت علیہم السلام اور مکتب اہل بیت علیہم السلام پر لوگ انگلیاں اٹھانا شروع کر دیں. ایسے کام مت کریں. انگلیاں تب اٹھیں گی جب آپ کے کام جو ہے وہ کام درست نہیں ہوں گے. جب آپ کے کام درست نہیں ہیں تو پھر کیا کچھ ہو سکتا ہے. امام زمانہ علیہ السلام کے خصوصی نائبین اس دور میں نہیں ہیں، لیکن عمومی نائبین ہے. عمومی نائبین کون ہے؟ جو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ
خدا کی رحمت ہے ان لوگوں کے اوپر جو ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں، یعنی جو کام اہل بیت نے کیے ہیں، اگر ایک شخص وہی کام کر رہا ہے دور غیبت امام زمانہ علیہ السلام میں، تو یہ امام زمانہ علیہ السلام کا نمائندہ ہے، چونکہ ان کا کام جو کر رہے ہیں، ان کی مشن کو کر رہے ہیں، وہ کام جو امام کے تھے وہ یہ کر رہا ہے، امام تو کر ہی رہے ہیں لیکن یہ بھی اپنی اس میں حصہ لینے والا ہے۔ شاعر اللہ کی حفاظت کرنا، شاعر اللہ کی حفاظت کرنا اور اپنے صحیح اعتقادات کی حفاظت کرنا، لوگوں میں اچھا میسج دینا، ایسے کام کرنا کہ جس سے اہل بیت کے مکتب کی طرف لوگوں کی رغبت ہو، یہ سب کے سب شاعر ہے، خدا کے شاعر ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس دور میں ہم ان کاموں کی طرف مکمل طور پہ اس میں دلچسپی لیں، باقاعدہ دلچسپی لیں۔ اس کی بات یہ ہے کہ دنیا کے کام تو ہوتے رہتے ہیں، بہت سارے کام ہیں دنیا کے، وہ تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن دن میں کوئی ایسا کام انسان کرے جو کہ نیک کام ہو، اور اس کی برکت یہ ہوگی کہ مکتب اہل بیت علیہ السلام کے لیے ایک اچھا پیغام لوگوں تک پہنچتا رہے گا۔ آپ یقین فرمائیں کہ زبان سے زیادہ کردار کا اثر زیادہ ہے، کردار کا اثر زبان سے زیادہ ہے۔ زبان آپ کچھ بھی بولتے رہیں گے، لوگ جو ہے وہ اس کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے، لوگ پتہ نہیں کیا سوچیں گے کیا نہیں سوچیں گے، لیکن جو کردار ہے، کردار انسان کا، وہ یہ کردار کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ اور اس کا نمونہ آپ دیکھیں مدینہ میں، دیکھیں کہ ابھی جو بات کی ہے کہ رحمان کے نمائندے اور شیطان کے نمائندے میں، تو اس دور میں صدر الاسلام کے دور میں ایک طرف ابو لہب ہے، ابو سفیان ہے اور ابو جہل ہے، اس قسم کے افراد ہیں جو کہ اللہ کے دشمن ہے، اللہ کے ایسے دشمن ہے کہ بالکل انہوں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ ہم اللہ کی دشمنی کریں گے۔ دوسری طرف رحمان کا نمائندہ حضرت سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ انہوں نے زبان کے ذریعے سے اتنا کچھ نہیں کہا جتنا اپنے کردار سے ثابت ہوا۔ یہ ہمارے لیے عملی نمونے ہیں کہ ہم اپنے کردار کے ذریعے سے اپنا میسج لوگوں تک پہنچائیں، کردار کے ذریعے سے۔ زبان کے ذریعے سے آپ کچھ بھی کہو گے تو 100 انگلیاں آپ کے اوپر اٹھیں گی، یہ کیا کر رہا ہے۔ یہ ہے آج کل کا دور جو کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، چھوٹی سی حرکت بھی انسان کرے، چھوٹی سی بات بھی کرے، اس کے لیے پھر 100 جو ہے وہ لوگ آمادہ ہوتے ہیں ان کو جواب دینے کے لیے۔ تو یہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے معاشرے کے اندر اپنے کردار کا تحفظ کرنا پڑے گا، اور اپنے مومنین تک جو ہے یہ بات پہنچانی ہوگی اور ان کو صحیح طریقے سے گائیڈ کرنا پڑے گا۔ اور یہی کچھ قرآن میں بھی ملتا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ فرمایا کہ مومنین وہ لوگ ہیں کہ جو حق کے ایک دوسرے کو توصیہ کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں، اور یہی لوگ جو ہے فقط خسارے میں نہیں ہیں، باقی سب کے سب جو ہے وہ خسارے میں ہیں۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے امام زمانہ علیہ السلام کے اس دور میں، غیبت کے دور میں، ہمیں امام کے مشن پہ کوشش کرنی چاہیے اور ایک اچھا پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہیے اپنے کردار کے ذریعے سے، اور اپنے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں اسی ذریعے سے ہم لوگوں تک اس ہدف عظیم کو انشاءاللہ لوگوں تک پہنچا سکے۔ آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے، اللہم عجل لولیک الفرج۔